رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 23 جون 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی نئی سیریز کے پہلے ایپیسوڈ کے ساتھ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے ریگولر ویورز جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ کی 2 مختلف سیریز ایم ٹی اے کے ذریعے سے ہم نشر کرتے ہیں۔ 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز لندن سے نشر کی جاتی ہے اور پھر 4 ایپیسوڈز پر مشتمل سیریز قادیان سے بھی نشر کی جاتی ہے۔ پروگرام راہ ہدیٰ میں ہم اسلام کی تعلیمات اور جماعت احمدیہ کے عقائد اور بانی اسلام اور بانی جماعت احمدیہ کی جو تحریرات ہیں، جو بیانات ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں اور اسلام کی جو خوبصورت تعلیمات ہیں اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام لائیو نشر کیا جاتا ہے اور یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہے۔ یہ پروگرام ہم انٹریکٹیو صرف اپنے مشاہدین کے لیے کرتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکیں اور ہماری گفتگو کے دوران جو سوالات ان کے ذہن میں اٹھتے ہیں اس کو وہ ہمارے پروگرام میں پیش کر کے اس پروگرام کے ذریعے سے ہی اس کے جوابات بھی وہ حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے پاس ٹیلی فون لائنز ہیں جو اس وقت سے ایکٹیویٹڈ ہیں۔ اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین اپنے سوالات کو ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے۔ ناظرین، قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی جس سیریز کا اس وقت ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی ایک معرکۃ الآراء تصنیف آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے کچھ تفاصیل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس پوری سیریز میں ہم نے اس کتاب کا 1/4 حصہ کو لیا ہے، اس کتاب کے تقریباً 200 صفحات کو لیا ہے، جس کے حوالے سے جس میں جو حقائق و معارف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں، اس کو ہم اپنے آئندہ کے 4 ایپیسوڈز میں پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس وقت قادیان اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں ان کا بھی میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم۔ دونوں حضرات پروگرام راہ ہدیٰ کی قادیان سیریز کے ریگولر پینلسٹ ہیں۔ میں آپ دونوں حضرات کا پروگرام راہ ہدیٰ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، جس دور کا اس وقت ہم بات کرنے جا رہے ہیں یہ مذہبی جنگوں کا دور تھا۔ ایک طرف عیسائی مذہب تھا جو اسلام پر مختلف اعتراضات اور الزامات لگانے میں مصروف تھا۔ پادریوں نے اسلام کے خلاف ایک خاص مہم جاری کی ہوئی تھی اور وہ اس یقین کے ساتھ میدان میں نکل پڑے تھے کہ دنیا کا آئندہ مذہب عیسائیت ہوگا، اور وہ بے تحاشا اسلام، بانی اسلام اور قرآن مجید پر اعتراضات اور الزامات لگاتے تھے۔ دوسری طرف ہندوستان کی جو قدیم ترین مذہب ہے سناتن دھرم، اس کے پنڈتوں نے بھی اسلام پر اعتراض کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا تھا۔ انہوں نے بھی اسلام اور بانی اسلام کے خلاف طرح طرح کے الزامات اور بے بنیاد اعتراضات لگاتے تھے۔ اور جب ہم علماء اسلام کی حالت کو دیکھتے ہیں تو وہ خود پستی میں گرے ہوئے تھے، اور ان کے کچھ ایسے عقائد تھے علماء اسلام کے کہ جس کے نتیجے میں اسلام کے جو مخالفین ہیں ان کے پیش کردہ عقائد کو اور ان کے اعتراضات کو علماء اسلام بظاہر تائید کرتے تھے۔ اور ایسا ایک زمانہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے
بانی جماعت احمدیہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا، اور جیسا کہ احادیث اور قرآن مجید میں ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اسلام کو دیگر مذاہب پر فوقیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونی تھی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قلم کے زور سے اسلام کی فوقیت اور اسلام کی حقانیت اور اس کی خوبصورت تعلیمات کو دنیا میں پھیلانے کی ہر ممکن کوشش فرمائی ہے۔ آپ کی مختلف تحریرات ہیں۔ ابتدا میں آپ نے براہین احمدیہ تصنیف فرمائی، جس کے ذریعے سے آپ نے اسلام کی صداقت کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد ایک ایسا دور بھی آیا جب مذہب اور علم کی نہایت سرگرمی سے لڑائی شروع ہوئی۔ مغربی تہذیب سے جو علوم جو ہندوستان میں آیا، اس کے نتیجے میں بعضوں کو اسلام کی بعض بنیادی چیزوں کے اوپر اعتراض اور شکوک اور شبہات پیدا ہونے لگے۔ مثال کے طور پر فرشتوں کا وجود ہے، یا روحوں کا وجود ہے، یا جنت و دوزخ کی حقیقت ہے، یا جو وحی و الہام کی بحث ہے۔ یہ مختلف ایسی روحانی باتیں تھیں جن کو علوم کے پیمانے پر رکھ کر پرکھنے کی کوشش کرتے تھے، اور ہر طرف سے مسلمان علماء کو اس میں ناکامی حاصل ہوتی تھی۔ ایسے زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی، جس کے ذریعے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دلائل سے، براہین سے، اور اسلامی تعلیمات اور اسلام کو جو مغز ہے قرآن مجید کی تعلیمات، اس سے اس بات کو ثابت کر کے دکھایا کہ یہ جو روحانی باتیں ہیں یہ سب برحق ہیں، بلکہ موجودہ جو سائنس کے ایجادات ہیں وہ بھی ان روحانی چیزوں کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف علوم پیدا کیے ہیں۔ تو یہ دراصل کتاب آئینہ کمالات اسلام ہے، جو بہت ہی حقائق و معارف سے پر اور روحانی باتوں سے لبریز، اور جو جدید سائنسی تحقیقات ہیں اس کو بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب میں بڑی عمدگی کے ساتھ پیش کیا ہے، اور یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اسلام جن روحانی باتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے وہ یقیناً اور یقیناً انسان کی اخلاقی اور روحانی حالت کو ترقی دینے والی ہے۔ تو ناظرین، یہ جو دلچسپ اور ایک عظیم الشان کتاب ہے آئینہ کمالات اسلام، اس کے حوالے سے ہم آج کے ایپیسوڈ میں بھی بات کریں گے، اور اپنے اس سیریز کے آئندہ کے 3 ایپیسوڈز میں بھی بات کریں گے، اور مختلف باتوں کا جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی عمدگی کے ساتھ تحقیق پیش فرمائی ہے، اور جو حقائق و معارف دنیا کے سامنے پیش فرمائے ہیں اس کی تفاصیل ہم کوشش کریں گے کہ وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے، وقت کے اندر رہتے ہوئے ہمارے اس ایپیسوڈ کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو میں اپنے ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ایک تو اول یہ کہ جو تو اردو پڑھنا جانتے ہیں وہ آئینہ کمالات اسلام کتاب کا مطالعہ کریں۔ ہماری ویب سائٹ جو alislam.org ہے اس میں یہ کتاب موجود ہے، وہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جب آپ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں کچھ اس کتاب کے حوالے سے سوالات اٹھیں گے تو بلا جھجک ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑیں، ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے اپنے سوالات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کے سوالات کے جوابات بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس وقت بھی میں اپنے مشاہدین کو یاد دلانا چاہوں گا کہ ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے کرنا چاہوں گا کہ جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں اسلام اور اسلام کی خوبصورتی کی اور اسلام کی تعلیمات کی، جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اثر نو دنیا کے سامنے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے جلال کے ساتھ اسلام کی خوبصورتی دنیا کے سامنے پیش فرمائی تھی، اسی طرح آپ کے خادم اور مطیع و فرما بردار بنتے ہوئے اس زمانے میں آپ نے اسلام کی خوبصورت تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے۔ تو آئینہ کمالات اسلام میں سب سے پہلے حضرت مسیح السلام نے اسلام کا تعارف اور اسلام کے کیا معانی ہیں یہ پیش فرمایا ہے، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ اسلام کے کیا معانی ہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم آئینہ کمالات اسلام نامی کتاب پر کچھ بحث کر رہے ہیں، اور اس کتاب کے عنوان سے یہ ظاہر ہے کہ اسلام کے جو کمالات ہیں ایمانی اعتبار سے، اعتقادی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، اس کا حسین چہرہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ ورنہ عام طور پر مسلمان یہی سمجھتے تھے کہ اسلام اسی بات کا نام ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا جی اسلام ہو گیا ہے، ورنہ حقیقی جو اسلام ہے اس کی جو اہمیت ہے اور اس کے جو معارف ہیں ان سے وہ ناآشنا تھے۔ تو اس زمانے میں دیگر مذاہب کے
بالمقابل اسلام کی حسین تعلیمات کو اس کے اپنے اعتقادات کے اعتبار سے اور اس کی عملی تعلیمات کے اعتبار سے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ صرف یہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا تو بس ختم ہو گئی اسلام، بلکہ اسلام تو ان تعلیمات کا مجموعہ ہے جس کے اندر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی کامل فرما برداری، اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی کا جذبہ رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا سب کچھ فنا کر دینا، یہ سارا اس میں ہے۔ اگر ہم دور اسلام کے دور اول کو دیکھیں اسلام کے، تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حقائق اسلام کو اپنے صحابہ کے اندر ایسے راسخ کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مال کی پرواہ نہیں کی، ہر طرح سے اپنی عزت و آبرو سب کچھ اللہ کی راہ میں داؤ پر لگا دیا۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس عید اللہ تعالیٰ بن عزیز اپنے خطبات میں صحابہ کرام کی قربانیوں کے واقعات بیان فرما رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے ان لوگوں کے اندر فدائیت کا جذبہ پیدا ہو گیا تھا، حالانکہ آن وسلم نے کوئی ان کے سامنے مال و دولت نہیں پیش کی تھی، کوئی اور ایسی لالچ نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ، اب یہ ہم اگر کہیں کہ آن وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا دیا تو ہم برملا یہ کہہ سکتے ہیں کہ زندہ خدا دیا، اور اس زندہ خدا کی تجلیات ان کے اندر ایسی رچ بس گئی تھیں کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے نہ اپنی اولاد کی پرواہ کی، نہ اپنے اہل و عیال کی پرواہ کی، نہ اپنے اموال کی پرواہ کی، بے دریغ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کی خاطر قربان کر دیا۔ تو اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اسلام کے لغوی معنی کیا بیان کیے ہیں، اس کے اصطلاحی معنی کیا بیان کیے ہیں، یہ ابتدا سے ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے اس کتاب میں فرمایا کہ لغت عرب میں اسلام کے یہ معنی ہیں کہ کسی چیز کا مول پیشگی دے دیا جائے، جس کو ہم کہتے ہیں ایڈوانس دے دینا کسی چیز کو، تو اسلام کے معنی یہ بھی ہیں۔ اور عام طور پر جنہوں نے احادیث پڑھی ہیں اس میں بے سلم بڑے واضح طور پر آتی ہے کہ چیز لینے سے پہلے پیشگی طور پر اس کا دام ادا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اسلام کے معنی ایک تو یہ ہیں کہ کسی چیز کا مول پیشگی دے دیا جائے، دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ اپنا کام کسی کو سپرد کر دیا جائے کہ بھئی یہ میرا کام ہے، یہ کر دیں۔ تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کام اپنے بندوں کے سپرد کر دیا۔ دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ صلح کے طالب ہوں، کہ اسلام کے اندر جیسا کہ لفظی معنوں میں بھی پروٹیکشن کے معنی اس کے اندر پائے جاتے ہیں، تو معنی اس کے یہ ہوئے کہ ہم جو ہیں وہ صلح کے طالب ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، آشتی چاہتے ہیں، کسی سے جھگڑا مول نہیں لینا چاہتے۔ تو اسی طرح سے جو ہمیں السلام علیکم کا رواج ہے اسلام میں، وہ اس کی یہی وجہ ہے کہ بھائی میری طرف سے آپ مطمئن رہو کہ مجھ سے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ جب ہم وعلیکم السلام کہتے ہیں تو اس کا بھی مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے مجھے سلامتی کا تحفہ دیا، ہم بھی آپ کے لیے سلامتی کا تحفہ دیتے ہیں، ہمارے اندر بھی آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے، کوئی جذبہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نقصان پہنچا سکے۔ یا پھر حضور نے فرمایا کہ کسی امر کو یا خصومت دشمنی کو چھوڑ دینا، اسلام کے یہ معنی، یہ لغوی معنی ہے سر۔ لیکن عملی طور پر جو اعتقادی اعتبار سے اسلام کے معنی ہیں وہ حضور نے فرمایا کہ اصطلاحی معنی اسلام کے وہ ہیں جو اس آیت کریمہ میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورۃ بقرہ کی 113ویں آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یعنی مسلمان وہ ہے جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنا تمام وجود سونپ دے وے، یعنی اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے ارادوں کی پیروی کے لیے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وقف کر دے وے، اور پھر نیک کاموں پر خدا تعالیٰ کے لیے قائم ہو جائے اور اپنے وجود کی تمام عملی طاقتیں اس کی راہ میں لگا دے وے۔ مطلب یہ ہے کہ اعتقادی اور عملی طور پر محض خدا تعالیٰ کا ہو جائے۔ اب اس کی مزید تشریح حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ اعتقادی طور پر کس طرح سے اپنے اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے ہو جائے اعتقادی طور پر، حضور نے فرمایا وہ اس طرح کہ اپنا تمام جو وجود ہے اس کو در حقیقت ایک ایسی چیز سمجھ لے
کہ جو خدا تعالیٰ کی شناخت کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے اور اس کے عشق اور محبت اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو گویا کہ ہم اپنے وجود کو اس رنگ میں ظاہر کریں کہ اعتقادی طور پر کہ ہمارا تمام وجود در حقیقت خدا تعالیٰ کی خاطر ہے۔ اسی جذبے کا ہی اظہار ایک اور مقام پر حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب ہے فتح اسلام، اس میں بھی آپ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ اسلام چیز کیا ہے؟ خدا کے لیے فنا، ترک رضائے خواہش پہ مرضی خدا، کہ اسلام کی حقیقت یہی ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنا تمام وجود کر دے، کہ خدا کے لیے فنا ہو جائے گویا کہ مر مٹ جائے۔ اور اسی طرح سے ایک اور مقام پر آپ نے ایک شعر میں اس کا بھی اظہار کیا ہے کہ اگر انسان کہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک بڑا مرتبہ چاہتا ہے تو ایسی صورت میں فرمایا کہ اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، کہ اس سے پہلے ایک مصرع کیا ہے؟ خیر، اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے فنا کر دینا کہ فنا کرنے کے نتیجے میں جب آدمی اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے تو پھر اگر کوئی انسان چاہے تو یہ نسخہ آزما کر دیکھ لے۔ تو بہرحال بات لمبی نہ کرتا ہوا پھر میں آتا ہوں کہ اعتقادی طور پر یہی ہے کہ اپنے تمام وجود کو اللہ تعالیٰ کی خاطر یہ سمجھ لے کہ اس کی شناخت، اس کی اطاعت اور اس کے عشق اور محبت میں اور اس کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے سمجھے کہ یہ میرا وجود بنایا گیا۔ پھر عملی اعتبار سے کس طرح سے اسلام کا اظہار ہوتا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ خالصتاً حقیقی نیکیاں جو ہر ایک قوت سے متعلق ہیں اور ہر ایک خدا داد توفیق سے وابستہ ہیں وہ بجا لاوے، مگر ایسے ذوق، شوق اور حضور سے کہ گویا وہ اپنی فرما برداری کے آئینے میں اپنے معبود حقیقی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، تو گویا کہ اس کو خدا تعالیٰ اپنے سامنے نظر آتا ہے۔ تو جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ابھی میں نے پڑھی، وہ ہوا محسن، محسن کے معنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائے ہیں کہ مل احسان، حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ان تعبد ربک کانک تراہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس رنگ میں کرے کہ گویا کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے، فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اگر تو اس کو نہیں دیکھ رکھتا، یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے تو کم از کم یہ تو دیکھ کہ خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ احسان کا طریق ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے حقیقی معنی یہ بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنی تمام قوتوں کو اس کی راہ میں صرف کر دینا، گویا کہ ہمیں جو طاقتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ساری کی ساری اسی کو ہم لوٹا رہے ہیں۔ غالب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے اور بڑا ہی اچھا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، قربان کر دیا، جان بھی اگر قربان کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ تو یہی وہ چیز ہے جو اسلام کی حقیقت ہے، اور اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے آج مسلمان مختلف مصیبتوں میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف تنازعوں میں پڑے ہوئے ہیں، مختلف فسادوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر یہ حقیقت اسلام ہر ایک شخص اپنانے کی کوشش کرے اور اس کو عملی طور پر دکھا دے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ ایک ایسا عظیم معاشرہ قائم ہو جائے گا کہ جس کے نتیجے میں ہر طرف امن، آشتی اور صلح پیدا ہو جائے۔ اب آپ دیکھیے صحابہ کرام نے کس طرح سے اپنی قربانیاں ادا کر دیں کہ وہ خدا نما وجود بن گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ یقین دہانی کرا دی ہم کو کہ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابی ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی تم پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو گویا آپ کو اتنا یقین تھا اپنے صحابہ کی قربانیوں اور حقیقت اسلام جو انہوں نے اپنے اندر اپنا لی تھی، اس کے نتیجے میں اگر کوئی شخص کسی بھی صحابی کے پیچھے چل پڑے تو یقیناً وہ راہ نجات حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ خلاصہ ہے تمام ان تعلیمات کا جو اسلام نے پیش کی ہیں، اور اسی کو اس آیت کے تحت حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو اور اس کی تم چاہتے ہو کہ تم ایسا وجود بن جاؤ جو خدا نما وجود ہے، تو اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ
کہ عملی طور پر، اعتقادی طور پر ہر لحاظ سے تمہیں اپنے اندر وہ فنا کا جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، جس کے نتیجے میں آخرکار اللہ تعالیٰ کی محبت بھی حاصل ہوگی اور دنیا کے اندر تم ایک عظیم انقلاب بھی پیدا کر سکتے ہو، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا میں اسلام صرف نام کا اسلام نہیں ہوگا، بلکہ ہر طرف صلح، امن اور شانتی کا نظارہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت اقدس مسیح موعود السلام نے اسلام کے معنی بیان فرمائے ہیں۔ خاص طور پر آج کل کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا مادیت میں غرق ہو کر مختلف اخلاقی کمزوریوں میں جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ حضرت مسیح موعود السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مذہب کا اصل مقصد یہ ہے کہ وہ انسان کو خدا تعالیٰ کے قریب کرے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا وجود جو ہے وہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے اور خدا تعالیٰ کے حضور ان کو سونپ دے۔ تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے جو آج کے سوال کے جواب میں ہم نے سنا ہے۔ ایک ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، یو کے سے مکرم محمد آصف چغتائی صاحب۔ ان کو ہم آن لائن لیتے ہیں اپنے اس پروگرام میں اور ان کا سوال سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد آصف صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادیان دارالمان اور رائے خدا کی سب ٹیم کو ہماری سب کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام آئینہ کمالات اسلام صفحہ 265 میں فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کو کافر کہتا ہے اور اس کو اہل قبلہ اور کلمہ گو اور عقیدہ اسلام کا معتقد پا کر بھی پھر بھی کافر کہنے سے باز نہیں آتا، وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلات چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ حضرت مسیح موعود السلام کی جو تحریر آپ نے پڑھ کر سنائی ہے وہ بالکل واضح ہے اور عین احادیث کے مطابق ہے۔ تاہم محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میں درخواست کروں گا کہ اس کی سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو یہ تحریر آپ نے پیش کی ہے، دراصل یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا خلاصہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے اور وہ شخص مسلمان ہو اور اس کے اندر کفر نہ پایا جاتا ہو تو وہ کفر لوٹ کر پھر کافر کہنے والے کی طرف ہی چلا جاتا ہے، وہ کافر کہنے والا ہی کافر ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بالکل درست فرمایا کہ جو کلمہ گو کو، نماز پڑھنے والے کو اور جو 5 ارکان اسلام ان پر عمل کرنے والے ہیں ان کو کافر کہتے ہیں، وہ تو خود کفر لوٹ کر ان کی طرف چلا جاتا ہے، اس لحاظ سے وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جماعت احمدیہ نے، یہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قلم سے کبھی پہلے کسی کو کافر نہیں کہا، جب تک یہ لوگ خود آپ پر کفر کا فتویٰ لگا کر، جیسا کہ آتا ہے تاریخ احمدیت میں کہ مولوی محمد حسین بٹالوی نے پورے ہندوستان میں پھر کے 200 علماء کے کفر کے فتوے حاصل کیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق کہ نعوذ باللہ آپ کافر ہیں، اور سب سے پہلے نذیر حسین دہلوی صاحب نے اس فتوے پر مہر لگائی۔ تو یہ ساروں نے ایک ایسے آدمی کو کافر کہا جو کلمہ گو تھا، جو 5 ارکان اسلام پر عامل تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا تھا۔ اس لیے ہمیں ان لوگوں کو کافر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ایسے لوگ خود بخود کافر ہو جاتے ہیں۔ ضمناً یہاں چونکہ سوال آپ نے کیا، ایک بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کافر ہونا یا نہ ہونا یہ ہر انسان کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس کے منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو وہ مسلمان ہے، اور اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان نہیں ہوں تو لازمی بات ہے اس نے اسلام کا انکار کیا، وہ کافر ہوا۔ کسی کو کسی کے بارے میں کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں جب کہ مسلمانوں کی تعداد کوئی 1000-1200 کے قریب ہو گئی تھی، آپ نے صحابہ سے بعض کی ڈیوٹی لگائی کہ مدینہ میں جو ہے وہ مردم شماری کرو، تو صحابہ نے حضور سے پوچھا حضور پھر مسلمان کس کو لکھیں؟ آپ نے فرمایا جو اپنے منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان لکھ لو۔
یہ جو حدیث ہے اس میں یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ کے تمہیں سنا دے تم اس کو جو ہے مسلمان لکھ لو، بلکہ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ جو اپنے منہ سے کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کو مسلمان لکھ لو۔ یہ باقاعدہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور پھر ایسی حالت میں بھی جب کہ جنگ کی حالت تھی، ایک صحابی نے ایک شخص کو قتل کر دیا اور وہ منہ سے کہہ رہا تھا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کلمہ پڑھ دیا اس نے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا ہے، اور بعد میں بڑے خوش ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ میں نے آج ایسا کارنامہ سر انجام دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا۔ فرمایا حضور وہ تو ایسے حالات میں ڈر کے مارے کلمہ پڑھ رہا تھا کہ وہ تو ظاہر تھا میرے سامنے، اور بظاہر ایسا لگتا بھی ہے، لیکن آپ نے فرمایا اے اسامہ جس وقت قیامت کے روز اس کا کلمہ تمہارے مقابل پر آ کر کھڑا ہو جائے گا تم خدا کو کیا جواب دو گے؟ تو حضرت اسامہ فرمانے لگے میں نے سوچا حضور اتنے ناراض ہو گئے کہ کاش میں آج کے دن کے بعد ہی پیدا ہوتا تو اچھا تھا، یہ ناراضگی مجھے دیکھنی نہیں پڑتی۔ تو آج تو یہ ان لوگوں نے ایک دکانداری بنا لی ہے، ایک ڈھونگ رچایا ہے کہ یہ بھی کافر، وہ بھی کافر، دیوبندی بھی کافر، بریلوی بھی کافر، شیعہ بھی کافر، سنی بھی کافر، مسلمان تو کوئی ہے ہی نہیں۔ خیر قادیانی کو تو جماعت احمدیہ کو تو اب گورنمنٹ کی سطح پہ کافر قرار دے دی گیا، حالانکہ کسی گورنمنٹ کو یہ اختیار نہیں، اس کا حق نہیں ہے کہ وہ ایسے دینی معاملات کے اندر جو ہے وہ سیاسی معاملات کو کی آڑ میں اور سیاست کے مفادات کی خاطر ایسے معاملات کا استعمال کرے، بالکل حق نہیں تھا، لیکن کیا اور اس کی سزا آج بھی بھگت رہے ہیں۔ تو خیر جو سوال آپ نے کیا تھا اس کا یہ جواب ہے کہ کسی کلمہ گو کو کسی شخص کو کافر کہنے کا حق نہیں، اور اگر کسی کلمہ گو کو کوئی شخص کافر کہتا ہے تو وہ کفر لوٹ کر پھر اسی پر جا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یو کے سے مکرم محمد عبدالرشید صاحب ہیں، یہ بھی ہمارے پروگرام کے ریگولر کالر ہیں، ہم ان سے بات کرنا چاہیں گے ٹیلی فون لائن کے ذریعے سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب۔ ہم عبدالرشید صاحب سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، غالباً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ٹیلی فون سے ان سے رابطہ نہیں ہو سکا اور ٹیلی فون لائن جو ہے وہ بیچ میں کٹ گیا ہے۔ اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد نے قرآن مجید کی آیت کی روشنی میں اسلام کے جو اصطلاحی اعتقادی اور لغوی معنی ہیں وہ بیان فرمائے ہیں، تو اس کا خلاصہ یہی تھا کہ خدا تعالیٰ کے سپرد اپنے وجود کو اور اپنے قوا کو اور اپنی ساری طاقتوں کو خدا تعالیٰ کے سپرد سونپ دینا۔ حضرت مسیح موعود السلام نے جو سورۃ البقرہ کی آیت محترم مولانا صاحب نے پیش فرمائی ہے اس میں انسان کی 3 مختلف درجوں کا ذکر فرمایا ہے، جس میں ترقی کرتے کرتے انسان خدا تعالیٰ کے سپرد ہو جاتا ہے اور کامل طور پر خدا تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سونپ دیتا ہے۔ تو ان درجوں کے حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جی ہاں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جب کوئی مسلمان ہوتا ہے اور اسلام کی حقیقت کا جامہ پہن لیتا ہے تو اس وقت ترقی کرتے کرتے 3 طرح کے مدارج اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے میں آپ کے ہی الفاظ میں خلاصے کے طور پر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اس آیت کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش فرمایا، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ کیوں نہیں جو اسلام لایا، جس نے اپنے چہرے کو اپنے آپ کو خدا کو سونپ دیا، خدا کے حوالے کر دیا، اس کے وجود میں خود کو فنا کر دیا، تو اور اس کے بعد اس کو کون سا مقام حاصل ہوا؟ فرمایا کہ اس کو مقام فنا حاصل ہوتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جیسے بھی آپ نے سعادت فرمایا، سعادت تامہ یعنی مکمل سعادت کے 3 درجے ہیں، فرماتے تینوں درجے اس طرح سے ہیں، ایک درجہ ہے فنا اور دوسرا بقا اور تیسرا لقاء، کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں اسلم وجہہ للہ کا فقرہ یہ تعلیم کر رہا ہے کہ تمام قوا اور اعضاء اور جو کچھ اپنا ہے خدا تعالیٰ کو سونپ دینا چاہیے اور اس کی راہ میں وقف کر دینا چاہیے،
اور یہ وہی کیفیت ہے جس کا نام دوسرے لفظوں میں فنا ہے، یعنی اپنے وجود کو اس خدا کی خاطر فنا کر دیا۔ وجہ یہ کہ جب انسان نے حسب مفہوم اس آیت ممدوحہ کے اپنا تمام وجود ما اس کی تمام قوتوں کے خدا تعالیٰ کو سونپ دیا اور اس کی راہ میں وقف کر دیا اور اپنی نفسانی جنبشوں اور سکونوں اور سے بکلی باز آ گئے، اللہ حرکت دے تو حرکت ہوگی، اللہ ساکت کر دے تو ساکت رہوں گا، ہے جی، تو بلا شبہ ایک قسم کی موت اس پر طاری ہو گئی، اور اس موت کو اہل تصوف فنا کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ پھر بعد اس کے وہ محسن کا فقرہ مرتبہ بقا کی طرف اشارہ کرتا ہے، کیونکہ جب انسان بعد فنائے اکمل و اتم و سلب جذبات نفسانی الہی جذبہ اور تحریک سے پھر جنبش میں آیا اور بعد منقطع ہو جانے تمام نفسانی حرکات کے پھر ربانی تحریکوں سے پر ہو کر حرکت کرنے لگا، تو یہ وہ حیات ثانی ہے جس کا نام بقا رکھنا چاہیے۔ یعنی پہلے خدا کی خاطر بالکل فنا ہو گیا، اور جب خدا کی خاطر فنا ہو گیا تو اس خدا نے اپنے ہاتھ سے اس کو حرکتیں دینی شروع کی، اپنے ہاتھ سے اس کو ہلانا شروع کیا، تو اس کو ایک نئی زندگی حاصل ہوئی، حیات ثانی حاصل ہوئی، اس حیات کا نام رکھا گیا بقا۔ محسن جو یہ لفظ ابھی مول صاحب نے بھی اس کی تفسیر میں بیان فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اس طریق سے خدا کی عبادت کرو گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مقام حاصل نہیں ہوا تو کم از کم یہ مقام حاصل کرو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو اس کا مطلب خدا کی نگاہوں میں اور اس کی نظروں میں جو آنے والا ہے اور کہ ہر وقت خدا کی ہاتھ میں آ گیا، وہ محسن کہلایا۔ پھر بعد اس کے یہ فقرات فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس بات و ایجاب اجر و نفی و سلب خوف و حزن، ذرا مشکل الفاظ ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ اجر کے واجب ہونے اور اجر کے ثابت ہونے کا ذکر کر رہے ہیں، اور خوف اور حزن یعنی غم کو کہ دور ہو جانے کا، چلے جانے کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو فرماتا ہے کہ جو اس بات و ایجاب اجر و نفی و سلب خوف و حزن پر دلالت کرتی ہے، یہ حالت لقا ہے، یعنی جب انسان کو کوئی خوف نہیں رہا اور اس کو کوئی حزن نہیں رہا تو یہ اس کی حالت لقا کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ جس وقت انسان کے عرفان اور یقین اور توکل اور محبت میں ایسا مرتبہ عالیہ پیدا ہو جائے کہ اس کے خلوص اور ایمان اور وفا کا اجر اس کی نظر میں وہمی اور خیالی اور ظنی نہ رہے، بلکہ ایسا یقینی اور قطعی اور مشہود اور مری اور محسوس ہو کہ گویا وہ اس کو مل چکا ہے، اور خدا تعالیٰ کے وجود پر ایسا یقین ہو جائے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے، اور ہر ایک آئندہ کا خوف اس کی نظر سے اٹھ جاوے، اور ہر یک گزشتہ اور موجودہ غم کا نام و نشان نہ رہے، اور ہر یک روحانی تنعم موجود الوقت نظر آوے، تو یہی حالت جو ہر یک قبض اور قدورت سے پاک اور ہر یک دغدغہ اور شک سے محفوظ اور ہر یک درد انتظار سے منزہ ہے، لقاء کے نام سے موسوم ہے۔ یعنی خدا کی ملاقات ہو گئی، پہلے فنا میں آیا، پھر خدا نے خود اس کو باقی کیا، حیات ثانی بخشی، پھر اس کو خدا کی ملاقات نصیب ہو گئی۔ یہ سعادت تامہ کا تیسرا درجہ فرمایا۔ اور اس مرتبہ لقاء پر محسن کا لفظ جو آیت میں موجود ہے نہایت صراحت سے دلالت کر رہا ہے، کیونکہ احسان حسب تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت کاملہ کا نام ہے کہ جب انسان اپنی پرستش کی حالت میں خدا تعالیٰ سے ایسا تعلق پیدا کرے کہ گویا اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہ لقاء کا مرتبہ تب سالک کے لیے کامل طور پر متحقق ہوتا ہے کہ جب ربانی رنگ بشریت کے رنگ و بو کو بتمام و کمال اپنے رنگ کے نیچے متوازی اور پوشیدہ کر دے، جس طرح آگ لوہے کے رنگ کو اپنے نیچے ایسا چھپا لیتی ہے کہ نظر ظاہر میں بجز آگ کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہ وہی مقام ہے جس پر پہنچ کر بعض سالکین نے لغزشیں کھائی ہیں
اور شہودی پیوند کو وجودی پیوند کے رنگ میں سمجھ لیا۔ اس مقام میں جو اولیاء اللہ پہنچے ہیں یا جن کو اس میں سے کوئی گھونٹ میسر آ گیا ہے، بعض اہل تصوف نے ان کا نام اطفال اللہ رکھ دیا ہے، یعنی جن کو لقاء نصیب ہو گئی وہ اطفال اللہ ہو گئے، اللہ کے بچے ہو گئے۔ اور یہ قرآن حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو یہ آیت ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ اور شدہ ذکرہ، کہ تم اللہ کا ایسا ذکر کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو یا اس سے بھی زیادہ، تو اس لیے وہ اطفال اللہ رکھ دیا، اس مناسبت سے کہ وہ لوگ صفات الہی کے کنارے عاطفت میں بکلی جا پڑے ہیں، اور جیسے ایک شخص کا لڑکا اپنے حلیہ اور خط و خال میں کچھ اپنے باپ سے مناسبت رکھتا ہے، ویسا ہی ان کو بھی ذلی طور پر بوجہ تخلق میں اخلاق اللہ خدا تعالیٰ کی صفات جمیلہ سے کچھ مناسبت پیدا ہو گئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے ایک بات یہ بیان فرمائی ہے کہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو مرتبہ فنا ہے وہ تو مرتبہ کسبی ہے، یعنی وہ محنت کرنے سے، کوشش کرنے سے، خدا کی راہ میں اپنی جان کو فنا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، لیکن جب وہ مرتبہ حاصل ہو جائے تو اگلے دو مراتب فرماتے ہیں وہ بھی ہیں، یعنی یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کی شکل میں ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے آپ کو اس قدر خدا کی ذات میں فنا کر دیتا ہے تو خدا کا ہاتھ پھر اس کو اٹھا لیتا ہے اور وہ اس کو مرتبہ بقا خود بخشتا ہے اور وہ اس کو مرتبہ لقاء خود بخشتا ہے۔ تو اس کی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بڑی لمبی تفسیر مختلف اور جگہوں پہ آگے بیان فرمائی ہے، تو لمبی تفسیر ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر فرمایا کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے نتیجے میں عرفان الہی نصیب ہوتا ہے اور وہ ساری باتیں پتہ لگتی ہیں جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کمالات اسلام کے حوالہ سے بیان فرمائی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کتاب کا ایک نام دافع الوساوس بھی رکھا ہے، جو وسوسے آج کل کے دانشوروں نے یا سائنسدانوں نے یا مختلف لوگوں نے یا مذاہب نے اسلام میں پیدا کر دیے اور جن کا جواب اسلامی علماء نہ دے پائے، اور جو قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں خود اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے اور ان وساوس کا دفاع کیا، اس لیے اس کتاب کا دوسرا نام دافع الوساوس بھی ہے۔ تو بہرحال یہی تحریک ہے کہ اس کتاب کو خود احمدی نوجوانوں کو بھی پڑھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی تحریک کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ بہت ہی عمدگی کے ساتھ خوبصورت انداز میں حضرت مسیح السلام نے اسلام کو جو ماننے والے ہیں ان کو کس طرح روحانی طور پر ترقی کرنی چاہیے وہ اس آیت کی روشنی میں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں بیان فرمائی ہے کہ سب سے پہلے ایک مسلمان سے اسلام یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو، اپنی تمام تر طاقتوں کو خدا تعالیٰ کے سپرد کر دے، جس کے نتیجے میں اس کو دو اور مقامات خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں جو کہ بقا اور لقاء کے مقامات ہیں، جہاں پر پہنچ کر انسان کو کسی چیز کے حوالے سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت اس کو حاصل ہوتی ہے اور خدا تعالیٰ کی جو مائیت کے وعدے ہیں اس کو وہ اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں اس کو مشاہدہ کرتا ہے۔ تو یہ دراصل اسلام ہے، یہ دراصل ہر مسلمان سے اسلام تقاضا کرتا ہے۔ حضرت مسیح السلام نے یہ باتیں آئینہ کمالات اسلام میں بیان فرمائی ہیں۔ کچھ ٹیلی فون کالرز ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، ان کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ محمد عبدالرشید صاحب سے ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن لائن میں کچھ خرابی ہونے کی وجہ سے بات ممکن نہیں ہو سکی، ایک مرتبہ پھر ان سے ہمارا رابطہ ہوا ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، محمد عبدالرشید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عبدالرشید صاحب موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر؟ عبدالرشید صاحب سے دوبارہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس عرصے میں بنگلہ دیش سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں مکرم عارف الزمان صاحب، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، عارف الزمان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جناب، میں عارف الزمان بول رہا ہوں بنگلہ دیش سے۔ آپ سب لوگ کو عید مبارک۔ میرا سوال ہے، مسیح موعود علیہ السلام نے جو کتاب لکھا سورہ فاتحہ کے بارے میں، اعزاز احمدی، اس کا پس منظر کیا تھا یہ لکھنے کے، اور ابھی جو دنیا میں ان کے چیلنج کیا تھا اس کا کوئی جواب ملا کہ نہیں؟ ایسا جناب، جزاکم اللہ، شکریہ۔ ویسے ہم حضرت مسیح السلام کی تصنیف آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، آپ نے اعجاز احمدی کے تعلق سے سوال کیا ہے، تاہم میں محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست کروں گا کہ اختصار کے ساتھ ان کو جواب دیں۔ محترم عارف الزمان صاحب، بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ چیلنج دیا تھا کہ آمنے سامنے بیٹھو
اور بیٹھ کر جو ہے وہ تفسیر کا مقابلہ کرو، لیکن کوئی اس وقت تو سامنے نہیں آیا. میں لمبی تفسیر میں جانا نہیں چاہتا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اعجاز احمدی کے طور پر جو سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھی ہے وہ ایسی انوکھی اور ایسی اچھوتی تفسیر ہے کہ اس سے پہلے کسی بھی عالم نے، کسی بھی مفسر نے ایسی تفسیر بیان نہیں کی تھی. اور تمام علماء کو چیلنج دیا، ہندوستان کے بھی اور عرب علماء کو بھی، کہ جتنا چاہو آپس میں بیٹھ کر تم مشورے کر کے لکھنا چاہو تو لکھو. لیکن بعض لوگوں نے، جیسا کہ رشید رضا ایڈیٹر المنار ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا جیسا کہ قرآن مجید کی جو تحدی ہے کہ فاتو بصورت من مثلہ، تو لوگوں نے، عربوں نے کیا کیا، اس کی مثل تو نہیں لا سکے لیکن کہہ دیا لو نشاء لقلنا مثل ھذا، چاہیں تو ہم اس طرح کے لکھ سکتے ہیں، لیکن لکھی نہیں کسی نے. تو ایڈیٹر المنار نے بھی یہی عذر پیش کیا کہ یہ تو کوئی عربی ایسی بات نہیں ہے، کوئی سورہ فاتحہ کی تفسیر ہی نہیں ہے، ہم چاہیں تو اس سے بہتر لکھ سکتے ہیں، لیکن لکھ کے نہیں دکھایا کسی نے. تو ہم آج تک اس چیلنج کو قائم رکھتے ہیں اور رکھا ہوا ہے. حضرت مسیح علیہ السلام کا چیلنج قائم ہے کہ سورۃ فاتحہ کی تفسیر جو آپ نے لکھی ہے، اس کے بالمقابل اگر تمام عرب اور اہل ہند یا دوسرے علماء سب مل کر بھی اگر لکھنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ نہیں لکھے گا، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر لکھنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی قلموں کو توڑ دے گا. تو یہ چیلنج آج تک قائم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا نشان ہے. جی، جزاکم اللہ تعالیٰ. عبدالرشید صاحب سے تو ابھی بھی رابطہ نہیں ہو سکا، ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. جیسا کہ ہم نے بات کی ہے کہ مسلمان کون ہے، اور جو سعادت تامہ کے جو 3 مختلف درجے محترم مولانا منیر خادم صاحب نے بھی بیان فرمائے ہیں کہ اسلام ایک مسلمان سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور اسلام ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، یہ ہم نے تفصیل سے سنا. اگر ہم عملی طور پر بات کرتے ہیں تو سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان کامل ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجات عطا فرمائے ہیں، اور آپ نے اول المسلمین ہونے کا بھی آپ کا جو اعلان ہے وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے. اور یہ جو درجہ ہے اس کو سب سے اعلیٰ اور اتم اور عرفہ اور اکمل طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نمونہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے. تو میں آپ سے درخواست کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ایسے واقعات اور ایسے معجزات پیش کریں جس سے ہمیں معلوم ہو سکے کہ فنا، بقا اور لقاء کے درجے میں جو پہنچتا ہے اس کے ساتھ خدا تعالیٰ کا کس طرح کا سلوک ہوتا ہے. جزاک اللہ. ابھی آپ نے مولانا منیر صاحب سے یہ بات سنی کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فنا، بقا اور لقاء 3 درجات بیان کیے ہیں. کہ فنا کا درجہ تو وہ ہے کہ انسان اپنے عبادات اور مشقت کے ذریعے سے اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے. تو باقی جو 2 مرتبے ہیں بقا اور لقاء کا، یہ وہابی ہیں جیسا کہ مولانا صاحب نے ذکر کیا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بقا اور لقاء کے اعتبار سے اگر ہم ساری دنیا کے انبیاء پر نظر ڈالتے ہیں، تاریخ عالم پر نظر ڈالتے ہیں، تو یہ درجہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدرجہ اتم آپ کو نصیب ہوا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہب تھا، یعنی عطا تھی آپ کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ قوتیں عطا فرمائی، وہ زندگی بخشی، گویا کہ آپ نے زندہ خدا کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا. اور پھر اس لقاء کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ سے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس بات کا متعدد جگہ اس کا ذکر بھی فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں اور خدا تعالیٰ کے اندر کوئی دوری نہیں رہ گئی تھی، بلکہ یک رنگ ہو گئے تھے بالکل. کہ چنانچہ آپ دیکھیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ بعض ایسے معجزات اور ایسے نشانات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوئے جو سوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی سے صادر ہونے ممکن نہیں ہے. اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ایسے باتوں کا ذکر فرمایا. مثال کے طور پر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آئینہ کمالات اسلام میں ہی اس کو بھی بڑی تفصیل سے بیان فرمایا کہ دیکھیے کہ بشری حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض معجزات اور نشانات ایسے صادر ہوئے جو بشری طاقت سے بالا نظر آتے ہیں، لیکن بظاہر اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نہیں نظر آتا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہی نظر آتا ہے. لیکن دراصل وہ تمام قوت اللہ تعالیٰ کی تھی. کیوں؟ اس واسطے کہ لقاء کا درجہ جو آپ کو ملا
گویا کہ اللہ تعالیٰ میں اور آپ کے درمیان میں کوئی دوری نہیں تھی، یک رنگ ہو گئے تھے بالکل، جیسا کہتے ہیں کہ من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو جاں شدی، تا کس نہ گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ یک رنگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء سے بڑھ کر نصیب ہوئی۔ چنانچہ اس کے ثبوت نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی آیت یہ فرمائی، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تو نے کنکریوں کی مٹھی بھر کر پھینکی تھی تو دراصل وہ مٹھی بظاہر تو تیری تھی، لیکن دراصل یہ تمام اللہ تعالیٰ کر رہا تھا۔ چنانچہ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ وسلم نے کنکریوں کی مٹھی پکڑ کے کفار کی طرف پھینکی تو اس کے نتیجے میں ایک تیز آندھی چل پڑی، اور کوئی کافر ایسا نہیں بچا تھا جس کی آنکھوں میں اور جس کے منہ میں یہ ساری ریت دھستی نہ چلی گئی ہو، اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح بھی نصیب فرمائی۔ تو یہ گویا کہ اگرچہ بظاہر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ تھا، لیکن دراصل وہ خدا تعالیٰ کی طاقت سے تھا۔ اس کو ہم کہتے ہیں اختصاری معجزات۔ بعض انبیاء سے بھی بعض معجزات ایسے صادر ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جس درجے پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے نشانات صادر ہوئے وہ کسی اور جگہ پر ہمیں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ چنانچہ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ معجزہ شق القمر ہے، کفار نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی نشان دکھایا جائے، چاندنی رات تھی، 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی چاند کی طرف، تو اس وقت چاند 2 ٹکڑے نظر آیا۔ احادیث میں بھی ذکر آتا ہے اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر وإن رأوا آیۃ یقول السحر مستمر، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ وقت اور وہ گھڑی قریب آ گئی کہ جب چاند پھٹ گیا، 2 ٹکڑے نظر آیا۔ تو اس کا بھی پھر مسیح السلام نے واضح طور پر تشریح بھی فرمائی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ حقیقی طور پر ہی ہو سکتا ہے کہ سیارہ اس کے سامنے سے گزرا ہے، یا اس کے اندر کوئی ایسا زلزلہ آیا کہ اس کے 2 ٹکڑے نظر آئے ہوں، جو کچھ بھی ہے بہرحال۔ تو بہرحال معجزہ شق القمر، انگلی آپ نے اٹھائی، لیکن دراصل وہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سے ہی وہ گھڑی آ گئی تھی جس میں کہ یہ چاند 2 ٹکڑے نظر آ رہا تھا۔ تو یہ معجزہ بھی آپ کا اقتداری تھا، تو یہ بھی درجہ لقاء کا جو ہے یہ ثبوت تھا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بعض دفعہ ایسا ہوا لشکر گیا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ریگستان میں پانی کی بڑی قلت ہوتی ہے، لشکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، پانی بالکل نایاب ہو گیا ہے، اور اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک عورت مشکیزہ لیے جا رہی ہے، اس کو پکڑ کے لایا جاتا ہے۔ وسلم نے فرمایا کہ پانی اس میں ڈالو، چھوٹے سے برتن میں پانی ڈالا گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیاں اس میں ڈبوئیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں کہ ہمیں ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کی انگلیوں میں سے پانی چشمے کی طرح پھوٹ رہا ہے، اور تمام جتنے بھی اونٹ گھوڑے اور لشکر کے لوگ تھے سب کے سب پانی سے سیراب ہو گئے۔ ضرورت کے لیے سامی اسراغ بھی کر لیا گیا، اور پھر اس عورت کے مشکیزے میں پانی اتنے کا اتنا ہی رہا۔ تو یہ بھی ایک اقتداری معجزہ تھا جو حالت لقاء کے طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوا۔ پھر اسی طرح سے آپ نے اس بات کو بھی بیان کیا کہ یہ جنگ خندق کے واقعے میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور بعض اور دوسری جگہ پر بھی آتا ہے کہ تھوڑی سی روٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ رکھا اور کئی 100 لوگ جو ہے اس سے سیراب ہو گئے، کھانا کھا لیا مزے سے۔ تو یہ بھی گویا کہ کھانے کا بڑھ جانا اور تمام لوگوں کا سیراب ہو جانا، یہ بھی آپ کا ایک اقتداری معجزہ تھا۔ اور اسی طرح سے ایک حدیث میں بھی اس کا بڑا ذکر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ ان کو بڑی سخت بھوک لگی ہوئی تھی۔ وہ اب یہ بھی دیکھیے مسلمانوں میں سوال کرنے کی بھی عادت نہیں تھی، بھوک لگی ہوئی ہے یہ نہیں کہتے کہ بھی مجھے بھوک لگی ہے کھانا کھلا دو، بلکہ حضرت ابو بکر گزرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا، اس کے معنی بتا دو۔ معنی اس آیت کے یہ ہیں کہ وہ یطعمون الطعام علی حبہ، مطلب ہے کہ اپنے مال اور اپنے کھانے کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، یتیم کو بھی کھانا کھلاتے ہیں، اور قیدیوں کو بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں سکے، ابو بکر نے معنی بیان کیے، چلے گئے۔
حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے مجھے نہیں پتہ تھا بھلا. پھر حضرت عمر آئے, ان کو بھی یہی سوال کیا, انہوں نے بھی معنی بتائے, چلے گئے. یہ سب باتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے. آئے, کندھے پہ ہاتھ رکھا, پوچھا واہر اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ. کہنے لگے چلو مجھے بھی بھوک لگی ہے. گھر لے گئے, پوچھا بھئی گھر میں کچھ ہے کھانے کے لیے؟ کہنے لگے ایک پیالہ دودھ ہے اور تو کچھ نہیں. کہنے لگے لے آؤ. اب ابو ہریرہ خوش تھے کہ چلو ایک پیالہ دودھ ہے تو میں کچھ سیر ہو جاؤں گا. میں اور آنسلم دونوں ہی ہیں نا. آنسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ اصحاب صفہ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں, ان کو بھی بلا لاؤ. وہ کہتے ہیں اس وقت 60-70 لوگ تھے اس وقت. وہ کہنے لگے ابو ہریرہ کہ اب مجھے کیا ملے گا. سب دائرہ بنا کے بیٹھ گئے. ابو ہریرہ کو آنسلم نے حکم دیا کہ سب کو پلاتے جاؤ. اور عربوں میں یہ دستور تھا کہ ساقی القوم آخرہم, جو پلانے والا ہے سب سے آخر میں پیتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب 60-70 آدمی یہ پیالے میں سے پئیں گے تو مجھے کیا ملے گا. لیکن اللہ کی شان, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ دودھ اتنا بڑھ گیا کہ ہر ایک نے پیا, اور اس کے بعد پیالے میں پھر بچ گیا. تو 60-70 آدمیوں کے پینے کے باوجود جب بچ گیا, آنسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اب تم پیو. 2-3 دفعہ پلایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ حضور اب گنجائش نہیں ہے, اب تو میرے پوروں میں سے بھی دودھ نکلنے والا ہے. تو گیا کہ اتنا سیر ہو گئے, اور باقی جو بچا تھا آنسلم نے خود پیا. تو گیا کہ ایک پیالہ دودھ 60-70 آدمیوں نے اس کا شیر ہو کر دودھ پی لیا. خود ابو ہریرہ نے شیر ہو کر پیا, آخر میں آنسلم نے پیا. تو یہ بھی وہ اقتداری معجزہ ہے جو حالت لقاء کو دلالت کرتا ہے کہ تھے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن طاقت دراصل خدا تعالیٰ کی تھی. تو اسی طرح سے ایک دفعہ پانی کی پیاس سخت لگی ہوئی تھی, پانی کہیں نصیب نہیں تھا, لیکن ایک کنواں تھا جس کے اندر سخت کھارا پانی, شور آب جسے کہتے ہیں, تو منہ میں رکھا بھی نہیں جا سکتا تھا. آنسلم نے اپنا لعاب نکالا, پانی میں ڈالا, اور وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا لعاب دہن جو اس میں ڈالا ہے, پانی اتنا میٹھا ہو گیا کہ کڑواہٹ کا نام و نشان نہیں تھا, اور لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا. تو یہ بھی ایک اقتداری معجزہ جو حالت لقاء پر دلالت کرتا ہے کہ آنسلم کی ذات خدا تعالیٰ کے ساتھ یک رنگ ہو گئی تھی. اسی طرح سے سخت زخمیوں میں, جنگوں میں ہوا, بعض دفعہ ایسا بھی ہوا کہ آپ نے محض ہاتھ رکھا, زخمیوں کو اچھا کر دیا, کوئی دوائی نہیں لگائی تھی. ایک صحابی عرض کرتے ہیں کہ جنگ میں ایسا مار مجھے پڑا کہ آنکھ کا ڈیلا نکل کے زمین پر گر گیا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنکھ کا ڈیلا اٹھایا, اس کو جھاڑا پھونکا اور اس کی آنکھ میں فٹ کر دیا. آج کل تو بڑے بڑے آپریشن کرنے پڑتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طاقت تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ظاہر ہو رہی تھی. تو یہی وہ درجہ ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے بیان کیا کہ یہ درجہ لقاء کا ہے, کہ آخری درجہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان اللہ تعالیٰ سے اتنا ہم رنگ ہو جاتا ہے کہ اس میں اور بندے میں کوئی دوری باقی نہیں رہ جاتی. تو بہرحال یہ سارے اگرچہ طاقت الہی سے سب کچھ یہ آپ کی بھری ہوئی آپ کی ذات تھی, تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود دراصل تجلیات الہیہ کے لیے اتم اور اعلیٰ اور رفع اور اکمل نمونہ تھا. اور اس کا مقابلہ دیگر انبیاء میں ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. اگرچہ مسیح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چڑیاں اڑائی, قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے, تو وہ اصل میں مٹی کی چڑیاں تھیں یا لکڑی کی چڑیاں تھیں, اڑتی تھیں پھر وہ گر پڑتی تھیں, اس میں کوئی خاص جان نہیں پیدا ہو جاتی تھی. یا اسی طرح بیماروں کو ٹھیک کرنا, 2-3 معجزات ان کے ذکر ہی ہیں. لیکن آنسلم سے جتنے اقتداری معجزات سرزد ہوئے ہیں, کسی اور نبی میں اس کا وجود ہمیں نہیں ملتا. اور اسی وجہ سے ہم کرتے ہیں کہ درجہ لقاء میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی تجلیات حاصل ہوئی ہیں سب سے زیادہ آپ کو حاصل ہوئی ہیں, اور درجہ کمال میں آپ کو حاصل ہوئی ہیں, اعلیٰ اور عرفہ وجود آپ کا تھا. آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ آنسلم کی سیرت کے مختلف واقعات اور معجزات بیان کرتے ہوئے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اعلیٰ و عرفہ نمونہ تھا وہ ہمارے اس پروگرام میں پیش کیا ہے. بہت شکریہ. اب ہم کوشش کرتے ہیں یو کے سے جو عبدالرشید صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جڑنے کی کوشش کر رہے تھے, اگر ان سے رابطہ ہو سکا ہے تو ہم معلوم کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عبدالرشید صاحب. وعلیکم السلام. بھائی صاحب
گستاخی معاف، میرے فون میں کوئی خرابی تھی، اب کلیئر ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب۔ بھائی صاحب سوال یہ ہے کہ تبلیغ کرتے وقت عام طور پر فی زمانہ لوگ سوال کرتے ہیں، فی زمانہ مسلمان بار بار کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم آ چکا ہے جو کامل ترین کتاب ہے تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو آئینہ کمالات اسلام لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا آپ اپنی مشہوری چاہتے تھے؟ برائے کرم ایسے لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے؟ وضاحت فرما دیں، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جزاکم اللہ جناب، شکریہ۔ محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب سے درخواست ہے۔ مکرم عبدالرشید صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ سمجھانے والی بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو 1400 سال سے ہمارے اندر موجود ہے، پھر اس کی تفسیر لوگوں نے کیوں لکھی؟ اس واسطے کہ اس کو سمجھانا چاہیے نا، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں عوام الناس سمجھ نہیں سکتے، اور پھر اس دور میں جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آئینہ کمالات اسلام لکھی، نعوذ باللہ یہ قرآن مجید کے بالمقابل کوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی وہ اعلیٰ ترین تفسیر اور اسلام کی اعلیٰ ترین تشریح ہے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے آپ نے یہ کتاب لکھی ہے۔ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے؟ اور دیکھیے یہ زمانہ جس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت عمل میں آئی، وہ ایسا زمانہ تھا جو تمام مذاہب اس وقت ایک اکھاڑے میں کھڑے تھے، تو گویا کہ یہ اسلام کا ایک اکیلا پہلوان تھا جس نے سارے مذاہب کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہاری تعلیمات میں اور ہماری تعلیمات میں اگر فرق ہے تو صرف زمانے کا فرق ہے، اور اعتقادات کے اعتبار سے زمانے کی تعلیمات جو اس زمانے کے لیے ضروری تھیں وہ دی گئی ہیں۔ اب جب کامل تعلیم قرآن مجید کی آ چکی ہے تو اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، کیا خصائص ہیں، اور کیا اعلیٰ اور اکمل اس کی تعلیم ہے، اس کی تشریح آپ نے بیان کی ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک کوئی مسلمان بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آئینہ کمالات اسلام نعوذ باللہ قرآن مجید کے بالمقابل لکھی گئی ہے، یا یہ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت تھی، اس واسطے کہ باوجود اس کے کہ مسلمان قرآن مجید پڑھتے تھے اس کے حقائق سے ناواقف تھے، اور ان کو حقیقت سے واقف کرانا اور غیر مذاہب والوں کو بھی اسلام کی خوبیوں سے آگاہ کرنا، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اس زمانے میں مشن تھا اور آپ کا فرض تھا، اور یہی آپ کی بعثت کا مقصد تھا کہ اسلام کو تمام مذاہب پر آپ غالب کر کے دکھائیں۔ تو گویا کہ حضرت مسیح السلام نے جہاں پر ابتدا میں براہین احمدیہ لکھ کے تمام کو چیلنج دیا تھا، وہاں پر مزید اسلام کی خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے آئینہ کمالات اسلام بھی لکھی، تاکہ مسلمان ان تعلیمات کو اپنا کر اپنے اندر فنا، بقا اور لقاء کا درجہ پیدا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اور خاص طور پر جیسے کہ ہم اس حوالے سے بات بھی کر رہے ہیں کہ جس زمانے میں حضرت مسیح السلام نے یہ کتاب تصنیف فرمائی تھی وہ جدید علوم کا زمانہ تھا، تو اس زمانے میں بعض لوگ جدید علوم کو پیش کر کے اسلام کی جیسی بعض باتیں ہیں، قبولیت دعا ہے یا پھر روح القدس کے حوالے سے ہے یا فرشتے، ملائکہ اور جنات کے حوالے سے باتیں ہیں، اس کو وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو ایسے زمانے میں معجزات سے انکار، جی بالکل، پھر اسی طرح سے فرشتوں کا انکار ہو رہا تھا، دعا کا انکار ہو رہا تھا۔ تو یہ تمام باتیں ایسی تھیں کہ جن کا واضح کرنا ضروری تھا۔ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود تھیں لیکن عوام سے پوشیدہ تھی۔ اسی خاطر اس کو عوام کے سامنے لانے کے لیے حضرت مسیح السلام نے دراصل یہ کتاب آئینہ کمالات اسلام تصنیف فرمائی ہے۔ اب ہم آگے بڑھاتے ہیں بات کو، اور محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم سے میرا یہ سوال ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات اور معجزات ابھی ہم نے سنا ہے، اور عام طور پر تاریخ اسلام میں بھی اور اسلام کی اور سیرت کی مختلف کتب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کی روح القدس کے ذریعے سے تائید کرتا ہے، روح القدس کے ذریعے سے ان کی نصرت فرماتا ہے۔ تو روح القدس کیا ہے؟ اس حوالے سے حضرت مسیح السلام نے کیا حقائق و معارف اپنی اس کتاب میں بیان فرمائی ہیں، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا۔ کسی بھی انسان کو مقام لقاء حاصل ہو گیا ہے تو وہ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ روح القدس اس میں خدا کی طرف سے اترتا ہے۔ تو اس کے بارے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ محبت صافیہ جو فنا کی حالت میں خداوند کریم و جلیل سے پیدا ہوتی ہے
الہی محبت کا خود بخود اس پر ایک نمایاں شعلہ پڑتا ہے جس کو مرتبہ بقا اور لقاء سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور جب محبت الہی بندہ کی محبت پر نازل ہوتی ہے، محبت الہی بندہ کی محبت پر نازل ہوتی ہے، تب دونوں محبتوں کے ملنے سے روح القدس کا ایک روشن اور کامل سایہ انسان کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، اور لقاء کے مرتبہ پر اس روح القدس کی روشنی نہایت ہی نمایاں ہوتی ہے، اور اقتداری خوارق جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں، اور جو ابھی مول صاحب نے بہت سے اس کے جو ہے معجزات، اقتداری معجزات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر فرمائے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اقتداری خوارق جن کا ابھی ہم ذکر کر آئے ہیں اسی وجہ سے ایسے لوگوں سے صادر ہوتے ہیں کہ یہ روح القدس کی روشنی ہر وقت اور ہر حال میں ان کے شامل حال ہوتی ہے اور ان کے اندر سکونت رکھتی ہے، اور وہ اس روشنی سے کبھی اور کسی حال میں جدا نہیں ہوتے، اور نہ وہ روشنی ان سے جدا ہوتی ہے۔ وہ روشنی ہر دم ان کے تنفس کے ساتھ نکلتی ہے اور ان کی نظر کے ساتھ ہر یک چیز پر پڑتی ہے، اور ان کی کلام کے ساتھ اپنی نورانیت لوگوں کو دکھلاتی ہے۔ اس روشنی کا نام روح القدس ہے، مگر یہ حقیقی روح القدس نہیں۔ حقیقی روح القدس وہ ہے جو آسمان پر ہے۔ یہ روح القدس اس کا ذل ہے جو پاک سینوں اور دلوں اور دماغوں میں ہمیشہ کے لیے آباد ہو جاتا ہے، اور ایک طرفۃ العین کے لیے بھی ان سے جدا نہیں ہوتا۔ اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ روح القدس کسی وقت اپنی تمام تاثیرات کے ساتھ ان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پرظلمت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ مسلمانوں میں دراصل یہ ایک غلط عقیدہ تھا، اور یہ بات جو ہے تفاسیر میں بھی لکھی گئی اور بھی کئی کتابوں میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لکھی گئی کہ جبرائیل یا روح القدس جو نازل ہوتا ہے وہ آسمان سے اترتا ہے اپنے مقام سے، اور آ کر پھر جو وہ الہام جس پر اس نے نازل کرنا ہوتا ہے الہام نازل کرتا ہے اور پھر آسمان کی طرف اڑ جاتا ہے۔ گویا کہ ایک ظاہری چیز اور ظاہری جو تخیل ہے وہ اپنانے کے نتیجے میں یہ ساری بات سامنے آئی۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دیکھو قرآن مجید میں صاف لکھا ہے کہ جو ملائکۃ اللہ ہیں وہ اپنے اپنے مقام پر ہیں، وہ وہاں سے ہلتے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے ما ملنا الا لہو مقام معلوم، فرشتے خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک معلوم مقام آسمان پر ہے ہر ایک کا ہم میں سے، تو وہ اس مقام پر ہیں، لیکن ان کی جو تاثیرات ہیں، ان کے جو اضلال ہیں، وہ جن جن پر خدا کی طرف سے وہ وحی کا نزول ہوتا ہے، وہ وحی روح القدس کی طرف سے اس کا نزول ہوتا ہے، اور وہ برکات ان کو ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اور وہ جو روح القدس اور وہ جو وحی اور وہ جو نورانیت جب مرتبہ لقاء پر کسی انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو پھر مرتے دم تک خدا وہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ وہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایک وقت میں خدا کا نور اس پر اترا، پھر کچھ دیر کے لیے نور اس سے غائب ہو گیا۔ تو اس کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے مختلف جواب دیے، لیکن میں اس بات کو آگے تھوڑا سا اور بڑھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اور جو شخص تجویز کرتا ہے کہ یہ روح القدس کسی وقت اپنے تمام تاثیرات کے ساتھ ان سے جدا ہو جاتا ہے، وہ شخص سراسر باطل پر ہے اور اپنے پرظلمت خیال سے خدا تعالیٰ کے مقدس بزرگوں کی توہین کرتا ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ حقیقی روح القدس تو اپنے مقام پر ہی رہتا ہے، لیکن روح القدس کا سایہ جس کا نام مجازاً روح القدس ہی رکھا جاتا ہے ان سینوں اور دلوں اور دماغوں اور تمام اعضاء میں داخل ہوتا ہے، جو مرتبہ بقا اور لقاء کا پا کر اس لائق ٹھہر جاتے ہیں کہ ان کی نہایت اصفا اور اجلا محبت پر خدا تعالیٰ کی کامل محبت اپنی برکات کے ساتھ نازل ہو۔ اور جب وہ روح القدس نازل ہوتا ہے تو اس انسان کے وجود سے ایسا تعلق پکڑ جاتا ہے کہ جیسے جان کا تعلق جسم سے ہوتا ہے، وہ قوت بینائی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر
کانوں کو روحانی حس بخشتا ہے۔ حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر خدا تعالیٰ اس کے کان ہو جاتا ہے، اس کی آنکھیں ہو جاتا ہے، اس کے پاؤں ہو جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے، اور پھر کسی بھی وقت کے لیے ایک طرفۃ العین کے لیے بھی وہ اس سے جدا نہیں ہوتا۔ تو یہی آگے مسیح السلام اس تفسیر کو بیان فرما رہے ہیں کہ وہ قوت بینائی بن کر آنکھوں میں کام دیتا ہے اور قوت شنوائی کا جامہ پہن کر کانوں کو روحانی حس بخشتا ہے۔ وہ زبان کی گویائی اور دل کے تقوی اور دماغ کی ہوشیاری بن جاتا ہے، اور ہاتھوں میں بھی سرایت کرتا ہے اور پیروں میں بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے۔ غرض تمام ظلمت کو وجود میں سے اٹھا دیتا ہے اور سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک منور کر دیتا ہے، اور اگر ایک طرفۃ العین کے لیے بھی علیحدہ ہو جائے تو فی الفور اس کی جگہ ظلمت آ جاتی ہے۔ تو یہ ماننا پڑے گا کہ نور چلا گیا، ظلمت آ گئی، نعوذ باللہ۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی بعض اسلامی علماء نے بعض تفسیروں میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ہمیشہ کے لیے روح القدس آپ کے پاس نہیں رہتا تھا، بلکہ وہی پہنچا کر چلا جاتا تھا۔ گویا کہ مسیح السلام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ نور جا کے پھر کیا ظلمت آپ پر آ جاتی تھی؟ اچھا، دوسری طرف یہی علماء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ یقین رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے روح القدس کبھی بھی غائب نہیں ہوا، ان سے جدا ہوا ہی نہیں۔ تو یہ حضرت مسیح السلام فرمایا کہ دیکھو یہ تو تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے ہو، اور قرآن مجید کی جو واضح تعلیم ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ جب کسی کو مرتبہ لقاء نصیب ہو جائے اور روح القدس اس پر نازل ہو جائے تو اس کے نزول کے بعد پھر کبھی اس سے جدا نہیں ہوتا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کبھی بھی جدا نہیں ہوا۔ اور یہ اعتقاد بنانا اور رکھنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نعوذ باللہ من ذالک جدا ہو جاتا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جدا نہیں ہوتا تھا، گویا کہ عیسائیوں کے منہ میں اسلام کے خلاف دلائل رکھنے والی بات ہے، اور یہ دلائل رکھے گئے، اور پادریوں نے انہی کتابوں کو نکالا اور کہا کہ دیکھو تمہاری کتابوں میں خود لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو روح القدس جدا ہو جاتا تھا اور عیسیٰ سے روح القدس جدا نہیں ہوتا تھا، تو اب بتاؤ کون افضل ہے؟ حضرت مسیح السلام نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تعلیم کی روشنی میں، قرآن مجید کی واضح دلائل کی روشنی میں یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی جو ہے روح القدس جدا ہوا ہو۔ فرماتے ہیں کہ اگر ایک طرفۃ العین کے لیے بھی علیحدہ ہو جائے تو فی الفور اس کی جگہ ظلمت آ جاتی ہے، مگر وہ کاملوں کو ایسا نعم القرین عطا کیا گیا ہے کہ ایک دم کے لیے ان سے علیحدہ نہیں ہوتا، اور یہ گمان کرنا کہ ان سے علیحدہ بھی ہو جاتا ہے یہ دوسرے لفظوں میں اس بات کا اقرار ہے کہ وہ بعد اس کے جو روشنی میں آ گئے پھر تاریکی میں پڑ جاتے ہیں، اور بعد اس کے جو معصوم یا محفوظ ہو گئے تھے پھر نفس امارہ ان کی طرف عود کرتا ہے، اور بعد اس کے جو روحانی حواس ان پر کھولے گئے پھر وہ تمام حواس بیکار اور معطل کیے جاتے ہیں۔ سو اے وے لوگو جو اس صداقت سے منکر اور اس نقطۂ معرفت سے انکاری ہو، مجھ سے جلدی مت کرو اور اپنے ہی نور قلب سے گواہی طلب کرو کہ کیا یہ امر واقعی ہے کہ برگزیدوں کی روشنی کسی وقت بتمام و کمال ان سے دور بھی ہو جاتی ہے؟ کیا یہ درست ہے کہ وہ تمام نورانی نشان کامل مومنوں سے کمال ایمان کی حالت میں کبھی گم بھی ہو جاتے ہیں؟ تو یہ آپ نے آج کے دور کے جو علماء کیا عوام مسلمان ان پر مسیح موعود علیہ السلام کا احسان ہے، اور یہ جو احادیث میں لکھا تھا کہ جب وہ امام مہدی آئے گا تو ثریا ستارے سے ایمان کو اور قرآن کو پھر لے کر آئے گا اور لوگوں کے دلوں میں جاگزین کرے گا۔ اب یہ جو بھی سوال کیا گیا تھا کہ یہ قرآن کے مقابل پہ لکھی گئی ہے، اصل قرآن سکھایا گیا ہے، اصل بتایا گیا کہ قرآن مجید کے اندر کیا کمالات اور کیا معرفت کی باتیں ہیں جس کو تم بھول چکے ہو، جن کو تم نے ٹھکرا دیا، جن کو چھوڑ دیا، اور جن کی وجہ سے غیر اسلام پر اور قرآن مجید پر اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کے اعتراضات کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں اس دور میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے سمجھائی ہیں، اور روح القدس کے حوالہ سے آپ نے مزید اور بھی بعض باتیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ اس میں وہ آگے آپ نے فرمایا کہ دیکھو عام انسانوں کے لیے بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ ان سے روح القدس جدا نہیں ہوتا، بلکہ بیس القرین اور نعم القرین، ایک برا ساتھی اور ایک اچھا ساتھی ہمیشہ رہتا ہے۔ اور ہر نفس کے ساتھ جو ہے خدا تعالیٰ نے ایک حافظ اور نگران رکھا ہوا ہے۔ سورۃ الطارق میں ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہر نفس کے ساتھ خدا نے ایک حافظ اور ایک نگران رکھا ہوا ہے، وہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کے سامان مہیا کرتا ہے۔ جب انسان یہ عام انسانوں کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی جو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات نہیں اب ہو رہی، اب یہ ہے کہ وہ روح القدس کی جو تاثیرات ہیں حصہ رسدی ہر انسان تک پہنچتی ہیں۔ فرمایا کہ ہر ایک کے اندر وہ تخم موجود ہے۔ اس کی مسیح السلام نے مثال دی، دیکھو اگر کوئی 20 سیر پانی ہو اور اس میں 1 تولہ مصری ڈال دی جائے تو کیا مٹھاس ہوگی؟ اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ اس میں مصری نہیں ہے، مصری موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ہر انسان کے اندر تخم کے طور پر وہ روح القدس کی تاثیر موجود ہوتی ہے، اور عام انسانوں کے لیے کبھی وہ نعم القرین اور کبھی وہ بیس القرین کے حوالے سے، کبھی شیطان کے ان کے دوڑتا ہے، اور کبھی جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ کے خیالات ان میں آتے ہیں اور روحانیت عود کرتی ہے تو نعم القرین عطا ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے حفاظت کا ایسا اعلیٰ انتظام کیا ہے کہ جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کے لیے ان کل نفس لما علیہ حافظ، ہر وقت حفاظت کرنے والا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ لیکن حضرت اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا تو شیطان بھی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ یہ وہی بات ہے کہ جب روح القدس ایک بار آپ کو مل گیا، روح القدس کی تاثیر شامل ہو گئی، تو کبھی بھی ایک طرفۃ العین کے لیے بھی روح القدس آپ سے جدا نہیں ہوا۔ اور یہ خیال کہ نعوذ باللہ من ذالک روح القدس کبھی کبھی آپ سے جدا ہو جاتا تھا اور آسمان پر چلا جاتا تھا، پھر کئی بار تو فترۃ الوحی کے طور پر کہتے ہیں کہ پھر وہ کئی دنوں تک بھی نہیں آتا تھا۔ یہ بات غلط ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں آتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات بھی نہیں کرتے، جو بھی ہے وہ وحی کے طور پر ہی آپ بات کرتے ہیں۔ تو اگر وہ کبھی غائب ہو جائے تو پھر آپ کی باتیں تو وہ ختم ہو گئی، وہ تو وحی نہ کہلائی۔ تو حضرت اقدس مسیح السلام نے بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف پوائنٹ نکال کے اور قرآن مجید کے آیات کے حوالے سے، دلائل کے حوالے سے، احادیث کے حوالے سے یہ ساری باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ آئینہ کمالات اسلام کو ہمارے احمدی بھائی بھی اور غیر بھی پڑھیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ اب پروگرام کے آخر پر محترم مولانا محمد کریم الدین صاحب شاہد سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا، اگرچہ محترم مولانا منیر احمد صاحب خادم نے تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کر دیا ہے، کہ کیا روح القدس کبھی خدا تعالیٰ کے برگزیدوں سے جدا ہو جاتا ہے؟ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی اور عیسائیوں میں بھی بہت غلط عقیدہ پایا جاتا ہے۔ حضرت مسیح السلام نے کتاب آئینہ کمالات اسلام میں ان شبہات کا بھی ازالہ فرمایا ہے دلائل سے۔ تو میں اس حوالے سے آپ سے مزید کچھ تفصیل جاننا چاہوں گا۔ اکثر باتیں تو محترم مولانا منیر صاحب نے تو بیان کر ہی دی ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک فطری بات ہے، سائنٹیفک طور پر بھی ہم دیکھیں گے تو عام قدرت جو ہے خلا کو برداشت نہیں کرتی۔ اگر یہاں پر کوئی چیز موجود نہیں ہے تو کم از کم ہوا تو موجود ہے، یا اگر ہم اس ہوا کے کرے سے ذرا اوپر چلے جائیں گے تو عام سائنسدان اب یہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی بالکل خالی چیز نہیں ہے بلکہ ایتھر ہے وہاں پر۔ تو جو بھی ہے بہرحال تو یہ فطرت اور قدرت کا تقاضا ہے کہ کوئی چیز بھی خلا کو برداشت نہیں کرتی۔ تو اسی طرح سے بالکل حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ ابھی بیان ہوا کہ ایک دفعہ روح القدس آپ کے ساتھ جڑ گیا تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ روح القدس کا اپنا مقام ہے، ہر فرشتے کا اپنا مقام ہے، وہ اپنے پرتو اپنے بندوں پر ڈالتے ہیں اللہ کے حکم سے، لیکن یہ نہیں کہ وہ اپنی جگہ سے دوڑے بھاگے پھرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر موت کا فرشتہ ہے، اب دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک منٹ میں سینکڑوں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں، وہ کہاں کہاں دوڑا بھاگا پھرتا ہوگا، وہ اس کے آثار اور اضلال ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں، وہ بیٹھا ہوا۔ آج کل تو سمجھنا بڑا آسان ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، یہاں بیٹھے بٹن دبا رہے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ہم یہاں پر بیٹھے بات کر رہے ہیں،
یہ ساری دنیا میں ہماری آواز پھیل رہی ہے MTA کے ذریعے سے. نہ صرف یہ کہ ہندوستان میں بلکہ یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پر یہ آواز پھیلتی چلی جا رہی ہے. تو اسی طرح سے وہاں پر بیٹھے ہوئے جبریل کا جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیٹھے ہوئے اپنے بٹن کے ذریعے سے اپنا پرتو ڈال رہا ہے. تو یہ کبھی نہیں ہوا جیسا کہ بعض مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ جبریل جو ہے وقتی طور پر وہاں سے آئے اور پھر چلے گئے. یہ نہیں، بلکہ قرآن مجید کی تعلیم کے مطابق جیسا کہ قدرت خلا کو برداشت نہیں کرتی، تو جیسا کہ منیر صاحب نے ذکر کیا کہ قرآن مجید کی تعلیم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ایک محافظ مقرر کیا ہے، اور پھر وہ ہے کہ یا تو وہ نیک ہوگا یا بد ہوگا. اور نیک اگر ہے تو نعم القرین اس کو کہیں گے، اور بد ہے تو بیس القرین کہیں گے. تو نعوذ باللہ من ذالک اگر ہم یہ مانیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی جبرائیل جدا ہوا تھا، تو نعوذ باللہ من ذالک نعم القرین چلا گیا تو لازمی طور پر بیس القرین وہاں پر آ جائے گا. تو خلا کسی صورت میں بھی برداشت نہیں ہوتا. تو یہ عقیدہ سراسر غلط ہے کہ یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام سے تو ہمیشہ روح القدس قائم ان کے ساتھ رہا لیکن علیہ السلام سے جدا ہوتا رہا. یہ بات غلط ہے. ہاں اس کے پرتو البتہ ظاہری طور پر بسا اوقات نظر آتے تھے، بعض دفعہ نہیں نظر آتے، لیکن دل پر اس کا جو ہے وہ نعم القرین کا جو اثر ہے وہ قائم رہتا تھا. تو گویا کہ ایک لمحے کے لیے بھی حضرت جبریل یا روح القدس جسے ہم کہتے ہیں وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً جدا نہیں ہوا. تو اس لحاظ سے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بعض مسلمانوں نے جو عقیدہ رکھ لیا وہ ناسمجھی کی وجہ سے ہے، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے جب ایک محافظ مقرر کیا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محافظ تھا وہ روح القدس تھا، جبکہ درجہ لقاء آپ کو بدرجہ اتم حاصل تھا. تو ایسی صورت میں روح القدس کا آپ سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا ہونا نہیں ممکن ہے. تو یہی اس کی تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقتیں عطا کی تھیں کہ جس کے نتیجے میں ہر لمحہ روح القدس کا سایہ آپ کے ساتھ ساتھ ہوتا، اس کا پرتو ہمیشہ آپ کے دل پر پڑتا رہتا تھا، اور کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روح القدس کے سائے سے خالی رہے ہوں. جی جزاکم اللہ تعالیٰ خیر. ایک سوال اس وقت ہمیں میسیج کے ذریعے سے موصول ہوا ہے کرناٹک سے شہنواز صاحب کی طرف سے. انہوں نے لکھا ہے کہ جس طرح پہلے ہم بات کر رہے تھے فنا کے مقام کے تعلق سے کہ انسان اگر اپنی ساری طاقتیں اور سارا قوا اگر خدا تعالیٰ کے حضور سونپ دیتا ہے تو کیا یہ رہبانیت کے مترادف نہیں ہے؟ ان دونوں مقام میں کیا فرق ہے؟ اس کی انہوں نے وضاحت طلب کی ہے، تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا. قرآن مجید میں تو اس بات کا واضح طور پر ذکر ہے کہ یہودیوں نے یا عیسائیوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا تھا کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا. تو اسلام تو یہ کہتا ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. کہ رہبانیت تو یہ ہے کہ انسان اپنا جو مقصد اعلیٰ ہے زندگی کا اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ اپنا قدم پیچھے ہٹا لے. بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے حق بھی ادا کرنے ہیں. تو گویا کہ قرآن مجید کی تعلیم سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو متوازی طور پر اختیار کر کے ان کا حق ادا کرنا ہے. اگر حق اللہ میں ہم انتہا درجے پر پہنچ جائیں اور حقوق العباد کو چھوڑ دیں تو یہ ایک گناہ ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے یہ کہنا کہ اگر انسان فنا فی اللہ ہو جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ رہبانیت اختیار کرتا ہے، بلکہ دنیاوی رشتہ داروں کو بھی نبھاتا ہے. آپ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ کچھ صحابہ آئے، آپ کی عبادت کا طریق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا. ساری رات آپ عبادت کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے کہ حتیٰ تتفتر و قدماہ ہو، آپ کے قدم سوج جایا کرتے تھے، اتنی عبادت کرتے تھے. پھر آپ یہ کہ روزے بھی رکھا کرتے تھے آپ. پھر جو ہے بیویوں کے انہوں نے کہا کہ بیوی بچوں کو اگر دیکھ بھال کریں گے وہ کہا ہوگا. تو ایک نے کہا کہ بھئی میں ہمیشہ اب نمازیں ہی پڑھا کروں گا. ایک نے کہا کہ اب میں ہمیشہ روزہ ہی رکھا کروں گا. ایک نے کہا کہ اب میں بالکل بیوی بچوں سے تعلق ہی نہیں رکھوں گا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے ان کو بلایا، کہا دیکھو میرا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم سب سے زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے دیکھو میں تو عبادت بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں. میں تو اپنے
روزہ بھی رکھتا ہوں اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، پھر یہ کہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ اپنا تعلق بھی رکھتا ہوں، تو یہ غلط چیز ہے۔ تو ان کو سمجھایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ میرے قوا میں اور تمہارے قوا میں تھوڑا فرق ہے، اس لحاظ سے کہ مجھے لقاء کا وہ درجہ حاصل ہے کہ جس کے نتیجے میں مجھے غیر معمولی طاقت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رہبانیت کو اختیار کیا جائے۔ تو گویا کہ صحابہ کرام باوجود اس کے کہ فنا فی اللہ کا درجہ ان کو حاصل ہو چکا تھا اور اس کے نتیجے میں بقا کا درجہ بھی ان کو حاصل ہو گیا تھا، بہت سو کو لقاء کا درجہ بھی حاصل ہوا، لیکن رہبانیت انہوں نے اختیار نہیں کی۔ تجارت بھی کرتے تھے، بیوی بچوں کا بھی خیال رکھتے تھے، جنگوں میں بھی شریک ہوتے تھے۔ تو یہ وہ تعلیم ہے جو ایک متوازی طور پر اللہ تعالیٰ نے انسانی حقوق کو بھی قائم رکھتے ہوئے، ورنہ یہ تو اپنے فرائض سے گریز کرنے والی بات ہے۔ تو ایک انسان اگر دنیا داری کو چھوڑ کے صرف جنگلوں میں بھٹکتا پھرے اللہ سے میں قرب حاصل کر لوں گا، یہ بات غلط ہے، اس واسطے کہ دنیا بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بنائی ہے، اور یہ دعا سکھائی ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرۃ حسنۃ، کہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کرنا اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کرنا۔ تو بھائی میرے بات یہ ہے کہ فنا فی اللہ کا درجہ اختیار کرنے کے لیے، جیسا کہ ابھی ابتدا میں نے ذکر کیا ہے کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی خاطر چھوڑ دینا، جو اللہ چاہتا ہے تو وہ ہم کریں گے۔ تو گویا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم بالکل ہی چھوڑ دیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اختیار کرتے ہوئے، اس کی محبت کو اختیار کرتے ہوئے، اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اختیار کرتے ہوئے، اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر کام جو دنیا میں کہیں گے، اللہ کہتا ہے بیوی کرو تاکہ تمہاری اولاد آگے چلے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ جیسا کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ بھی اس کے ثواب کا موجب بن جاتا ہے، کیوں؟ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ نے یہ کہا ہے کہ بیوی بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی آمد کا ذرائع بھی اختیار کرنے ہیں تاکہ دین اسلام کی تم خدمت کر سکو۔ تو یہ تمام باتیں ایسی ہیں کہ فنا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان دنیا داری چھوڑ کے جنگلوں میں بھٹکے، بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا سے دور اس رنگ میں رہے کہ دنیا کی محبت اس پر غالب نہ آ جائے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر جو اللہ کے احکام ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، بیوی بچوں کا بھی حق ادا کرنا ہے، اسلام کا بھی حق ادا کرنا ہے، اور تمام وہ حقوق جو اللہ تعالیٰ کی مقرر ہیں وہ بھی ادا کرے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرے۔ تو ان باتوں کے اختیار کرتے ہوئے توازن کا اختیار کرنا سب سے بڑی بات ہے۔ اگر توازن بگڑ جاتا ہے تو ہر چیز میں خرابی آ جاتی ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ تو ناظرین اکرام، اس کے ساتھ آج کا جو ہمارا ایپیسوڈ ہے یہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سب نے سنا کہ کس طرح حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی اس مارکۃ العرا تصنیف آئینہ کمالات اسلام میں بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ اور عمدگی کے ساتھ اسلام اور قرآن مجید کی تعلیمات کو پیش فرمایا ہے، اور موجودہ زمانے میں جو مختلف وساوس اور شبہات جو مسلمانوں کے دلوں میں بھی اور باقی دوسرے لوگوں کے دلوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں خدا کے تعلق سے یا خدا تعالیٰ کے کلام کرنے کے حوالے سے یا فرشتوں کے تعلق سے، تو ان تمام شبہات کا آپ علیہ السلام نے اپنی اس تصنیف میں ازالہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ عزیز ہم آئندہ ایپیسوڈز میں بھی مزید کچھ تفاصیل اور ایمان افروز باتیں آپ کی خدمت میں کتاب آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتے چلے جائیں گے۔ اس موقع پر میں کتاب آئینہ کمالات اسلام سے ہی ایک اقتباس حضرت مسیح موعود اسلام کا آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، اس زمانے میں جو مذہب اور علم کی نہایت سرگرمی سے لڑائی ہو رہی ہے، اس کو دیکھ کر اور علم کے مذہب پر حملے مشاہدہ کر کے بے دل نہیں ہونا چاہیے کہ اب کیا کریں۔ یقیناً سمجھو کہ اس لڑائی میں اسلام کو مغلوب اور عاجز دشمن کی طرح صلح جوئی کی حاجت نہیں، بلکہ اب زمانہ اسلام کی روحانی تلوار کا ہے، جیسا کہ وہ پہلے کسی وقت اپنی ظاہری طاقت دکھلا چکا ہے۔ یہ پیشگوئی یاد رکھو کہ عنقریب اس لڑائی میں بھی دشمن ذلت کے ساتھ پسپا ہوگا اور اسلام فتح پائے گا۔ حال کے علوم جدیدہ کیسے ہی زور آور حملے کریں، کیسے ہی نئے نئے ہتھیاروں کے ساتھ چڑھ چڑھ کر آویں، مگر انجام کار ان کے لیے ہزیمت ہے۔ میں شکر نعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اسلام کی اعلیٰ طاقتوں کا مجھ کو علم دیا گیا ہے، جس علم کی روح سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اسلام نہ صرف فلسفہ جدیدہ کے حملے سے اپنے تئیں بچائے گا،
بلکہ حال کے علوم مخالفہ کو جہالتیں ثابت کر دے گا۔ اسلام کی سلطنت کو ان چڑھائیوں سے کچھ بھی اندیشہ نہیں ہے جو فلسفہ اور طبی کی طرف سے ہو رہے ہیں۔ اس کے اقبال کے دن نزدیک ہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آسمان پر اس کی فتح کے نشان نمودار ہیں۔ یہ اقبال روحانی ہے اور فتح بھی روحانی، تا باطل علم کی مخالفانہ طاقتوں کو اس کی الہی طاقت ایسا ضعیف کرے کہ کلہ دم کر دے۔ تو ناظرین، جیسا کہ حضرت اقدس مسیح موعود اسلام کی کتاب آئینہ کمالات اسلام کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں فرشتوں کے وجود، جنات کے وجود کے تعلق سے مزید آپ کی خدمت میں تفاصیل پیش کریں گے کہ ان کے وجود کی کیا حقیقت ہے، اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعلیمات کی روح سے اور قرآن مجید کی آیات کی روح سے ان کے متعلق کیا حقائق و معارف بیان فرمائے ہیں، وہ ہم کتاب آئینہ کمالات اسلام کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مورخہ 30 جون 2018 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Today, slogans are raised of the world being more civilized than before. But is this really true? The lust of materialism has eaten into the soul and fiber of human nature, and this is increasing day by day. The course of the history of the world has never before seen a similar pace of advancement as has been witnessed in the last century. All this advancement has resulted in is a desire for more. In today's materialistic world, this greed is growing so rapidly that it appears too fast to handle and could eventually lead the world to destruction. The creator of the universe has always provided a practical way of establishing harmony among nations. 1400 years ago, God spoke through his messenger, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and revealed the key to establishing a harmonious environment. This same message was relayed by the awaited Messiah. Today, the world is being jolted again through the words of the supreme head of the worldwide Ahmadiyya Muslim community,
Hazrat Mirza Masroor Ahmad, about the catastrophe the world will see if it is not just in its dealings. I will, God willing, always continue to carry out my task and my responsibilities of promoting peace, tolerance, justice, and compassion to the corners of the world. This voice has reached the public. It has reached ministers and parliamentarians. It has reached the leaders of the world. These words have been conveyed through letters to those who can make a change. This has all been done to deliver one message, to unite humanity and bring everyone to the one and only pathway to peace. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين मोहब्बत के नगमात गाएंगे हम अखुवत की ताने उड़ाएंगे हम أعوذ بالله من الشيطان